بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ جب کبھی اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، اور سنا ہے کہ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر گلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی کوئی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ لائبریریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہوٹل پہ ہوٹل کھلتے جا رہے ہیں، شاید اسی لیے دماغ سکڑتے جا رہے ہیں اور پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ اللہ پاک تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ نے تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر لی ہیں، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ محبت میں وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ایک دوسرے کو وقت دینا۔ ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو محبت نہیں، کسی کی زندگی برباد مت کریں۔ کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ اللہ سے ضد تو نہیں لگائی جاتی، اس کی تو بس مانی جاتی ہے، خاموشی سے سر جھکا کر پورے یقین کے ساتھ۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو انسان پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پہ کیا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارا انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزار دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر خود کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پہ بھروسہ کرنا حماقت ہے، اپنی محنت پر بھی بھروسہ کر کے دعا گریز کرنا تکبر ہے۔ اگر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں میں بحث نہیں کرنا چاہتے
جن سے وہ پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھی بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں میں بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں، بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ تو پھر وہ کر دینا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا ہی نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، جیسے چلنا سیکھا تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں، بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے جواب دیا، کوئی اپنا ہو تو کبھی بھولتا نہیں، اور جو بھول جائے وہ اپنا ہوتا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرنے کے بعد وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا گیا، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوایا گیا، یا کوئی نہر جاری کر گیا، یا زندگی اور صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے کوئی صدقہ نکال گیا، تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجہ بااثر لفظوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے، ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ بڑے ہو کر لڑتے ہیں، ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو، چاہے تو سونے میں گزار دو۔ جب کسی کو عزت